آج عدت والا کیس ایڈیشنل سیشن جج صاحب کی کورٹ میں تھا. لاسٹ آرڈر کے مطابق جج صاحب نے 9 بجے آرڈر اناؤنس کرنے کے لیے رکھا تھا. اس کیس میں اپیلنٹ خان صاحب اور بشرا بھی آرگومنٹس کمپلیٹ ہو چکے تھے. اس کیس میں پراسیکیوشن کی طرف سے بھی آرگومنٹس کمپلیٹ ہو چکے تھے. آج 9 بجے استدعا کی گئی کہ کچھ گزارشات کریں گے پراسیکیوشن والے، اس لیے کیس کو 10:30 بجے کے لیے رکھا گیا. 10:30 بجے اس مرتبہ پھر لاسٹ ٹائم کی طرف جس طرح کورٹ میں ایک مرتبہ ہوا تھا، کمپلیننٹ خاور مانے کا خود آیا. عدالت کو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 10 منٹ کا ٹائم چاہیے. عدالت نے اپنے پروسیڈنگ ریگولیٹ کرنے برس امید سے کہ آج آرڈر اناؤنس ہوگا، اس لیے عدالت نے اس کو 10 منٹ کے لیے نہیں بلکہ پورے آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا. اس نے بڑی غیر اخلاقی گفتگو کورٹ کے اندر کی ہے، ایسے الفاظ ادا کیے جو ہم اس کیمرے کے سامنے بتا نہیں سکتے. 11 مرتبہ اس نے ڈیم کا لفظ استعمال کیا، 11 مرتبہ اس نے ہل کا لفظ استعمال کیا. ہم نے جج صاحب سے ریکویسٹ کی کہ پروسیڈنگ آپ نے کنڈکٹ کرنے، اتنے سارے لوگ آئے ہوئے ہیں، ہم انصاف کی خاطر، اس کیس کے آخری فیصلے کی خاطر کہ آج یہ کنکلوڈ ہو اور آپ کی طرف سے ججمنٹ اناؤنس ہو، اس کے لیے ہم خاموش ہیں. آخر میں جج صاحب پہ پریشر ڈالا گیا. یہ ایک پری پلان کی طرح ہوا ہے. جج صاحب کو کہا گیا کہ یہ کیس آپ نہ سنیں. اس طریقے سے درخواست پہلے جو آئی تھی وہ جج صاحب نے ڈسمس کر دی تھی. اس کے خلاف کمپلیننٹ خاور مانیکا ہائی کورٹ نہیں گئے تھے. اس لیے آج جج صاحب نے یہ آرڈر کیا ہے کہ میں ہائی کورٹ کو لیٹر لکھتا ہوں. آج ہی لیٹر جائے گا، ہائی کورٹ فیصلہ کرے گی کہ یہ کیس دوبارہ میں نے سننا ہے یا کسی اور جج نے سننا ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں یہ انصاف نہیں ہے، یہ ناانصافی ہے. یہ فنڈامنٹل اصولوں کے اور بنیادی حقوق کے منافی ہے. یہ انصاف کا قتل ہے. اس کے لیے انتظار کرتے رہے. میں نے ہم نے جج صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ ججمنٹ کو سسپینڈ کر لیں، آپ سینٹنس کو سسپینڈ کر لیں. یہ وہ تاریخی کیس ہے جو صرف 2 دن میں کمپلیٹ ہو چکا تھا، جس میں ایویڈنس کی کراس ایگزامینیشن کی اجازت نہیں دی گئی تھی. اس میں ہمیں ایویڈنس پروڈیوس کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. یہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن، بوگس اور بیس لیس کیس ہے. لیکن جج صاحب نے آج وہ بھی سسپینڈ نہیں کیا. عدلیہ سے ہم بڑی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. عدلیہ کے آزادی کے لیے ہم کوششیں کرتے ہیں. اب ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ سے استدعا ہے کہ اگر وہ لیٹر آپ کے پاس آیا ہے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا. جب کیس ایون ریکیوز بھی ہوا تو جج صاحب نے 10 بجے آرڈر کیا کہ میں ریکیوز کرتا ہوں 2 بجے اپنا جج کے سامنے پیش ہو جائے، اور جب ہم 2 بجے جج کے سامنے پیش ہوئے وہاں درخواست سے ڈسمس ہو گئی تھی. یہ سارا پلی پین ہے، یہ غیر آئینی، غیر قانونی ہے اور یہ انصاف کا قتل ہے. آج بہت ہی افسوسناک دن ہے. بطور وکیل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح آج میں نے ابیوز عدالت میں دیکھی ہے، میں نے اپنی وکالت کی زندگی میں ایسا نہیں دیکھا. سخت آرگومنٹس ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وکلاء کے ذریعے بات ہوتی ہے اور عدالت ریگولیٹ کرتی ہے. میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ عدالت کے اندر سابق وزیر اعظم کو، ہمارے تو دوستوں نے باتیں کی ہیں بڑے سوفسٹیکیٹڈ انداز میں، میں صاف انداز میں بات کر رہا ہوں کہ آج سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو عدالت میں جج کے سامنے گالی دی گئی ہے. بہت غلط ہوا ہے، بہت غلط ہوا ہے. آپ اپنے دلائل میں وزن پیدا کریں، آپ گالیاں نہ دیں، آپ ابیوز نہ کریں. اور کیس تو پچھلی پیشی میں ختم ہو چکا تھا. آج تو 9 بجے ہم اس امید میں تھے کہ فیصلہ آئے گا. ہم تو ہائی کورٹ میں تھے. آج ہائی کورٹ میں محترم چیف جسٹس صاحب کے سامنے ہم نے درخواست دی کہ سائفر کیس جو کل لگنا تھا اور یوم تکبیر کی وجہ سے چھٹی دی گئی، 24 سال بعد ان کو چھٹی یاد آئی. اچھی بات ہے، یوم تکبیر ہم سب کا ہے، لیکن یہ بھی سوچئے کہ جس نے بم بنایا عبد القدیر خان، اس کا نام تک کل آفیشیل ڈاکومنٹیشن میں، کل کسی پریس ریلیز میں، وزیر اعظم شہباز شریف کے ٹویٹ میں کہیں ڈاکٹر قدیر کا نام نہیں تھا. ہم اس وجہ سے آج گئے کہ یوم تکبیر کی وجہ سے کل ہیئرنگ نہیں ہو سکی، تو ہمیں ارلی ڈیٹ میں
چیف جسٹس صاحب نے پیر کا دن دیا. ٹھیک ہے, پیر کے دن انشاءاللہ کیس ہو جائے گا. یہاں جب پہنچے تو ایک عجب تماشا دیکھا, ایک طرفہ تماشا دیکھا کہ عدالت فیصلہ سنانے کی بجائے دوبارہ مانیکا صاحب کو مہلت دے رہی, اور 10 منٹ کی مہلت دی, اور وہ گھنٹے تک تقریباً بولتا رہا وہ آدمی, اور وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ اس عدالت میں یہ ہماری بہنیں اور مائیں بیٹھی ہیں, ہماری خواتین بیٹھی ہیں. لیکن ہم دوبارہ یہ کہتے ہیں, جس طرح بیرسٹر غور صاحب نے, عمر یوسف صاحب نے, شبلی صاحب نے اور ہمارے وکلاء نے یہ بات کی ہے کہ انشاءاللہ, اور ہماری بہن نے تمل شوزب صاحبہ نے بھی, کہ ہم اپنا حوصلہ نہیں ہاریں گے. میں نے عدالت میں اپنے وکلاء کو بھی یہ بات کی, ہمارا کام مقابلہ کرنا ہے, ہم ہر فورم پہ جائیں گے, دلائل میں وزن پیدا کریں گے, ہمارے پاس مضبوط کیس ہے. اور ایک سوال میں ضرور مانیکا صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں بصد احترام, کیونکہ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں. آپ کو 5 سال بعد کیسے یاد آیا کہ عدت میں مسئلہ ہے؟ جب شادی ہوئی تھی عمران خان وزیر اعظم نہیں تھے, آپ کسی پریشر میں نہیں تھے, اور جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی آپ کو پونے 2 سال بعد یہ کیس کیسے یاد آیا؟ اس کا مطلب ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جب آپ کی گرفتاری ہوئی اور اس کے بعد کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ کا مسئلہ تو کہیں نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ جیل میں جانے کے بعد کوئی سافٹ ویئر کی اپڈیشن ہوئی ہے؟ کیونکہ اگر آپ کو تکلیف تھی, اگر آپ کو شکایت تھی, تو شادی کے پہلے مہینے, دوسرے مہینے, پہلے سال, دوسرے سال, تیسرے سال, چوتھے سال, 5ویں سال, آخر آپ کو اتنے سال بعد یہ کیسے یاد آیا؟ اس کا مطلب ہے کہ تمام کیسز کی طرح یہ بھی کنکاکٹڈ ہے, یہ بھی جیلی ہے, یہ بھی سازشی کیس ہے, عمران خان کو اندر رکھنے کی کوشش ہے. یاد رکھیے آپ سب جو یہ سب کر رہے ہیں, امت کا لیڈر باہر نکلے گا, شان سے نکلے گا, اور واپس وزیر اعظم پاکستان میں جائے گا انشاءاللہ. وزیر اعظم پاکستان اپنے ہاؤس میں جائے گا اور وہاں سے قوم کو لیڈ کرے گا انشاءاللہ. میرے ساتھیوں نے یہاں پہ بات کر لی ہے, میں مختصراً 2 پوائنٹ کروں گا. یہ ایک بھونڈی سازش تھی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو پابند سلاسل رکھنے کی. یہ کیس ختم ہو چکا ہے, یہ اپنی موت مر چکا ہے. دوسری اہم بات, آج فیصلہ آ جانا تھا, آج یا کل میں فیصلہ آ جانا تھا, اور واضح تھا کہ ان کے پاس حقائق میں کچھ نہیں تھا, اور یہ اس چیز کو پرولونگ کرنے کی ناکام سازش ہے. دوسری اہم بات, ہمارے یہاں پہ خواتین ونگ کی صدر بھی موجود ہیں, کنول شوزب صاحبہ, ہماری خواتین بھی, ہمارے وکلاء بھی موجود تھے. الحمدللہ مجھے اپنے ساتھیوں پہ فخر ہے, اپنے وکلاء پہ, اپنی خواتین بہنوں پہ. جس طرح کی اشتعال انگیز وہاں پہ گفتگو مانیکا صاحب نے کی, پر یہاں پہ ہمارے ساتھیوں نے بہت تدبر کا مظاہرہ کیا, بہت ہی زیادہ پیشنس کا مظاہرہ کیا, کیونکہ ہمارا جو مشن ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی امیجیٹ رہائی ہے. اس کے لیے ہم نے کڑوا گھونٹ بھی پیا, ہم لوگ چپ رہے, اور کمرہ عدالت میں پن ڈراپ سائلنس میں ساری باتیں ہم نے سنی. اور یہ ہماری کوئی کمزوری نہیں ہے, یہ ہماری طاقت ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف کا ڈسپلن ہے. الحمدللہ اس سے آگے جس ملک میں رول آف لا, آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی, وہ ملک میں واضح طور پہ کہہ سکتا ہوں وہاں پہ بدقسمتی کے ساتھ ترقی نہیں ہوگی. آج ہماری استدعا ہے اس جوڈیشری سے کہ آپ نے, انگریزی میں کہتے ہیں پلیز سٹیپ اپ, آپ مظاہرہ کریں اپنی جرت کا. جس طرح کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے جرت کا مظاہرہ کیا, اور انہوں نے خط لکھا سپریم جوڈیشل کونسل کو, انہوں نے خط لکھا چیف جسٹس آف پاکستان کو, اور انہوں نے کہا کہ ایجنسیز کی مداخلت کو ختم کرنا چاہیے عدالتی امور میں. وہی ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں, اسی طرح کی جرت کا مظاہرہ آج یہاں پہ ججز کو کرنا چاہیے اور جج صاحب کو کرنا چاہیے. اس طرح کہ بیرسٹر گوہر نے آپ کو بتایا, بیچ میں آ جائیں. جس طرح بیرسٹر گوہر نے بتایا کہ کس طرح سے آج کی جو پروسیڈنگز تھیں, کس طرح سے ہماری سائڈ نے پورا موقع دیا, ایک خاص ڈیکورم سے ہم نے بیہیو کیا. لیکن جس طرح سے خاور مانیکا نے بری زبان استعمال کی, یہ تو جو انہوں نے بات کی ہے وہ تو بہت ڈیسنٹ ورڈز ہیں, لیکن انہوں نے بڑی فحش باتیں کی, جس کو کہ کورٹ کے ڈیکورم اور جج صاحب کو اس کو روک دینا چاہیے تھا. کیونکہ جو گفتگو وہ کر رہے تھے اور جو وہ خان صاحب پہ جس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے, وہ انتہائی اخلاق سے گری ہوئی باتیں تھیں.
دوسری بات یہ کہ ہمیں بڑا افسوس ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت عدلیہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس وقت عدالتوں پہ کافی پریشر ہے، لیکن کل جب تاریخ لکھی جائے گی تو وہی جج سرخرو ہوں گے، اور وہی جج ہوں گے جو کہ اپنی نواسوں کو، پوتوں کو اور آنے والی نسلوں کو اپنے لیے ذریعہ یا فخر بنائیں گے، یا ایک ذریعہ ایک ہزیمت بنائیں گے، یا رسوائی بنائیں گے۔ اس لیے یہ بڑا اہم ہے کہ انصاف کے منصب پہ بیٹھ کر آپ کو انصاف کرنا چاہیے۔ انصاف کا مطلب یہ ہے کہ فوراً جب تک اور نظر بھی آئے انصاف ہوتا ہوا، اور یہ جو چیزیں ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں، اس سے مقصد صرف اور صرف جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں ان کو آگے ڈیلے کرنا تاکہ ان کی ضمانتیں نہ ہو سکیں اور ان کو ریلیف نہ مل سکے۔ آخر میں بات یہ ہے کہ دیکھیں جی، جو ملک جس صورتحال سے گزر رہا ہے، جو سیاسی عدم استحکام ہے، وہ سیاسی عدم استحکام کی ضامن صرف عدالتیں ہی ہو سکتی ہیں۔ عدالتوں پہ ایک بھاری بوجھ ہے کہ وہ انصاف کریں، اور اس ملک میں جو سیاسی بنیادوں پر بنائے ہوئے کیسز ہیں، خاص طور پہ خان صاحب پہ اور بشرا بیوی پہ، اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ کیس بنایا ہے، اس سے پورے پاکستان کی خواتین کی توہین ہوئی ہے۔ وہ کئی لوگ جو کہ چاہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوں، کہیں پہ بھی بیٹھے ہوں، ان کو ایکسپوز کر دیا ہے کہ ان کی شادیوں کو بھی کسی بھی وقت اس پہ سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں اور اس کو متنازع بنایا جا سکتا ہے۔ پورے پاکستان کو معلوم ہے کہ یہ سیاسی بنیادوں پہ بنائے ہوئے کیسز ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنے انصاف یہاں کی عدالتوں سے بھی سے طلبگار ہیں، اور جو سب سے بڑا اوپر انصاف دینے والا ہے، ہم اس پہ اپنا یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی دیر ہو جلدی ہو انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا، عمران خان سرخرو ہوگا، اور انشاءاللہ وہ عوام میں دوبارہ ہوں گے۔ خواتین اس لیے آئی تھی یہاں پر، خواتین اس لیے یہاں پر آئی تھی، 52% آبادی کی اتنی انسلٹ ہوئی ہے۔ یہ کیس ایک فلڈ گیٹ کھولا جا رہا ہے خواتین کے حقوق پہ ڈاکہ مارنے کا، صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے چکر میں جس قسم کا یہ گھٹیا کیس بنایا گیا، جو زبان بولی گئی، جو گالی گلوچ کی گئی، اس کی توقع ہمیں نہیں تھی کہ عدالت اس طرح کی اجازت دے گی۔ خواتین کی نظریں لگی تھی کہ آج یہاں سے انصاف ہوگا، فیصلہ آئے گا۔ یہ فیصلہ صرف بشرا بی بی کے لیے نہیں آنا، یہ فیصلہ پاکستان کی خواتین بہن بیٹیوں کے لیے آنا ہے۔ اور میں حیران تھی کہ خاور مانیکا نے آج عورتوں کی عزت اچھالی، گالی گلوچ کی، لیکن عدالت خاموش رہی، جس کی وجہ سے ہم پریشان بھی ہوئے، شرمندہ بھی ہوئے، اور آج ہمارے سر بھی جھکے ہیں، اور ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کے عدالتی جو نظام ہے اس میں اگر خواتین جائیں گی کسی بھی تماشے کے لیے تو ان کو آگے سے تہمتیں لگیں گی، ان کو گالیاں دی جائیں گی۔ تو خدارہ ہماری عدلیہ سے ریکویسٹ ہے، پاکستان کی 52% آبادی کے حقوق کی پروٹیکشن آپ کے ذمہ ہے۔ یہ کیس ایک لینڈ مارک ہے، یہ صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بنیاد پر جو کیس بنایا گیا ہے، اس کے بہت دور رس نتائج ہوں گے۔ پاکستان کی جو اسلامک جو سوسائٹی ہے اس کے اوپر اس کے بہت برا پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا۔ مہربانی کریں، میں عدالت سے ریکویسٹ کروں گی، ہائی کورٹ سے ریکویسٹ کروں گی کہ جلد از جلد اس پہ نوٹس لیں اور اس کیس کو انصاف کے تقاضوں کے مطابق اسلامی قوانین اور پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق کنکلوڈ کریں، تاکہ خواتین کے حقوق کی بھی پروٹیکشن ہو اور بشرا بی بی کو رہا کیا جائے۔